دعا کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں صلاۃ۔ جس طرح کلام مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ اے میرے حبیب صحابہ کرام کے لیے دعا فرما دیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، اے میرے حبیب جب آپ دعا فرماتے ہیں صحابہ کے لیے، سَكَنٌ لَّهُمْ، تو صحابہ کے دل مطمئن ہوتے ہیں، وہ تو خود بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن میرے حبیب جب آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحابہ کرام اس وقت مطمئن ہوتے ہیں آپ کی دعا کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرنی۔ اور سکینہ اور اطمینان کی وجہ بھی یہی ہے۔ سامعین کرام، کلام مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ رب کہاں پہ ہے، تو فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں بندے کے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ سورۃ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ بندے کے ساتھ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میرا بندہ جس طرح مجھ پہ گمان کریں گے میں اسی طرح بندے کے ساتھ ہوں۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب صحابہ سے امت سے فرمائیے کہ میرا رب بہت زیادہ قریب ہے بندے کے، باعتبار العلم والقدرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں، ان کی جو طاقت ہے، قدرت کی جو منظر ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرے۔ فرمایا اجیبو، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب بھی دعا کرے، نماز سے پہلے دعا کرے، نماز کے بعد کرے، نمازی جنازہ سے پہلے دعا کرے، نمازی جنازہ کے بعد دعا کرے، اذا تہجد کے بعد دعا کریں، پنجگانہ نماز کے بعد دعا کریں۔ یہ اذا کا مطلب یہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندے کے پاس جب بھی ٹائم ہو، پریشان ہو، فرمایا کہ جب بھی وہ میرے حضور میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت حیادار، حی حیادار ہے، کریم عزت والا ہے، اپنے بندے کو رسپیکٹ دیتا ہے، اپنے بندے کو مایوس نہیں فرماتا۔ اور فرمایا یستحی من عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے
اذا رفع یدیہ، جب وہ میرے حضور میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، ان یردہما صفرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں ان کے ہاتھوں کو خالی اٹھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے میرے بندے سے۔ اذا دعانی، اب حدیث میں بھی مطلق آیا کہ جب بھی بندہ دعا کرے، تو لہذا دعا جو ہے اسلامی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا قبول کرتا ہوں جب بھی میرا بندہ مجلس کے اندر ہو، بغیر مجلس ہو، نماز کے بعد ہو، نماز سے پہلے ہو، نفل نماز ہو، فرض ہو، کوئی قید نہیں ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے، اور دعا میں عاجزی ہے، دعا میں عاجزی ہے کہ وہ رب ہے اور ہم بندے ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں اور ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور فرمایا کہ چاہیے کہ بندے مجھ پہ اعتماد کریں، یقین، مایوس نہ ہو، لعلہم یرشدون، تاکہ رب ان کو رشد و ہدایت دے۔ اور پارہ نمبر 24 میں ہے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ تمہارا رب فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے دعا طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، فرمایا کہ جو لوگ دعا سے یعنی تکبر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، یستکبرون تکبر کو کہتے ہیں، سوال کرنے میں عاجزی ہے، اس میں بندگی ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ عبادت و دعا نہیں کرتے، فرمایا سیدخلون جہنم داخل، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور مشہور صحابی ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ نعمان ابن بشیر مشہور صحابی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تمام صحابہ اور تمام امت کی پوچھلگان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انس ابن مالک نے فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کہ دعا عبادت کی مغز ہے، ناچوڑ ہے۔ یعنی ایک بندہ عبادت سے فارغ ہو گیا اور ویسے نکلتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، آپ نے جو عبادت کی بندگی، ہر بندے کی ضروریات ہیں، تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، دعائیں طلب کریں،
روزی رزق کے بارے میں مشکلات ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی مغز ہے، ناچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے دعا کی فوائد کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں دعا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی فوائد بھی ہیں۔ کیا فوائد ہے؟ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ فرمایا کہ جو آفت نازل ہو چکی ہے دعا کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے، وہ واپس ہوتی ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور ایک آفت ہے کہ وہ ادھر اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تو فرمایا کہ دعا کی برکت سے وہ آفت بھی ٹل جاتی ہے، جو نازل ہے وہ رک جاتی ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھے، ایک صحابی آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ کس نے نماز پڑھی؟ صحابی نے۔ تو صحابی نے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی یا الہ العالمین، میری بخشش فرما اور مجھ پہ رحم فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلتا ایھا المصلی، یعنی کہ اے نمازی تو نے جلد بازی کی۔ اب دیکھیے دین جو سکھانے والا جو شارع ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کے لیے یہی حدیث جو کافی ہے اور اس امت کے لیے کافی ہے۔ صحابی نے یہ دعا کی کہ الہی مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی آپ نے جلد بازی کی۔ جب ان صحابی کو بلایا فرمایا کہ اذا صلیتا، کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ چکے ہوں، تو فرمایا کہ اس کے بعد دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں۔ فرمایا کہ پہلے اللہ کا حمد بیان کریں، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود شریف، اس کے بعد اللہ سے دعا طلب کریں۔ جب اور دوسری حدیث میں ہے، اس حدیث میں تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کا حمد و ثنا، درود شریف، اس کے بعد دعا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان الدعاء موقوف ما بین السماء والارض حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، حتی تصلی علی النبی، جب تک آپ لوگوں نے درود نہ پڑھا ہو تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو قبول دعا کے لیے ضروری ہے پہلے نمبر پہ اللہ کا حمد و ثنا، دوسرے نمبر پہ درود شریف، تیسرے نمبر پہ دعا، اور چوتھے نمبر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، اور 5ویں نمبر پہ حضوری
اور اخلاص. 7ویں نمبر پہ لقب حلال. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم عبادت اور دعا جو کپڑا ہے اور لقمہ ہے یہ حلال ہونا چاہیے. سامعین جو کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرمائے. جامع مسجد ہاضہ کے باہر فری میڈیکل کیمپ ہے، مزدور ہے، مسافر ہیں، حضرات ڈرائیور ہیں، ان کی سہولت کے لیے. اور یہ تقریباً ہر جمعے ہوگا 3 سے 4 بجے. اور یہ تقریباً 20 پیشنٹ موسم کے اعتبار سے نزلہ ہیں، زکام ہیں، بخار ہیں. اور پچھلے جو کیمپ میں بھی 29 مریضوں کا تشخیص ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو جائیں. وقت مکمل ہو چکا ہے لیکن آخری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکل نبی دعوت مستجابہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی ہے. فرمایا فتعجل کل نبی دعوت. ہر نبی نے اس دنیا میں اس دعا کو استعمال کیا، جلدی کی، ضرورت کے مطابق کیا. اور فرمایا کہ میں نے جو مقبول دعا ہے اس کو میں نے رکھا ہے کس کے لیے؟ وہ دعا ہے شفاعت. شفاعتاً لامتی الی یوم القیامت. میں نے اپنی مقبول دعا کو میدان حشر کے لیے رکھا ہے. اور فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ. اور ہر امتی کو میری شفاعت پہنچے گا. من ماتا، جو ایمان کی حالت میں وفات ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کی دعا کو اپنی امت کے لیے بروز محشر قیامت میں رکھا ہے. تو اس لیے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا جو ہے اور درود جو ہے یہ لازمی ہے. اور نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم نماز جنازہ پہ نماز پڑھ چکے ہو اس کی فوراً بعد میت کے لیے، مردے کے لیے دعا کرو. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا کہہ رہے کہ یہ پنجابی اور پشتو سندھی میں بھی دعا کر سکتے ہیں نماز کے اندر. یاد رکھنا چاہیے یہ دین ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے. نماز کے اندر عربی کے بغیر اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے. نماز کے بعد جو مرضی ہے. سامعین وقار، اور نبی علیہ السلام جب بھی دعا فرماتے جب بھی دعا فرماتے 3 مرتبہ دعا فرماتے.